دوستو آج ہم بات کریں گے ایسے شخص کی کہ جس نے کپتانی سے وزیر اعظم تک کا سفر طے کیا اور خوابوں سے حقیقت تک کا۔ ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی کی۔ عمران احمد خان نیازی 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام اکرام اللہ نیازی جبکہ والدہ کا نام شوکت خانم تھا۔ عمران احمد خان نیازی نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ وہاں رائل گرامر اسکول سے تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا اور پھر وہیں سے سیاسیات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ عمران احمد خان نیازی کو کرکٹ کا شوق ہی نہیں بلکہ جنون تھا۔ زمانہ طالب علمی سے کرکٹ کا شروع ہونے والا سفر پاکستان کرکٹ کی کپتانی تک پہنچا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں عمران احمد خان نیازی کا کردار کچھ زیادہ متاثر کن نہیں تھا۔ پہلے ٹیسٹ اور پہلے ون ڈے میں وکٹ سے محروم رہے اور بلے بازی کے بھی کچھ خاطر خواہ جوہر نہ دکھا سکے۔ لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی لیکن عمران خان اپنے جنون اور شوق کے پکے تھے، اس لیے لوگوں کی باتوں کو خاطر میں نہ لائے۔ 2 سال بعد دوبارہ ٹیم کا حصہ بنے اور مسلسل 18 سال تک ٹیم کا حصہ رہے۔ عمران خان نے ایسے متاثر کیا کہ اس وقت ان کے جیسا کھلاڑی کوئی نہیں، وہ اس کھیل کے بادشاہ ثابت ہوئے۔ ان کا کردار دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں ہوتا ہے، اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہے۔ 1987 کے ورلڈ کپ میں شکست کے بعد عمران احمد خان نیازی نے کرکٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے انہیں کرکٹ نہ چھوڑنے کا کہا اور عمران خان نے ان کے اس مشورے کو تہہ دل سے قبول کیا اور کرکٹ نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پھر 1992 میں انہوں نے پاکستان کو پہلا ورلڈ کپ جتوایا۔ کرکٹ کا شوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ جیتنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ پاکستان کی ٹیم بہت کمزور تھی اور زیادہ تر کھلاڑی نئے تھے، لیکن کپتان ہی تھا کہ جس کا یقین پختہ تھا، اور پھر کپتان عمران احمد خان نیازی کی قیادت میں 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا اور عمران خان کو ملک کا سپر ہیرو بنایا۔ عمران خان تو پہلے ہی مقبول تھے لیکن اس جیت کے بعد عمران خان اور بھی مقبول ہو گئے۔ عمران خان کرکٹ سے تو ریٹائر ہو گئے لیکن انہوں نے ایک جوش کے ساتھ ایک فاؤنڈیشن کا آغاز کیا۔ یہ ایک کینسر ہسپتال تھا جو کہ ورلڈ کپ کے بعد ان کا دوسرا بڑا خواب تھا۔ یہ کینسر ہسپتال اس وقت بنایا گیا کہ جب پاکستان میں کینسر کا مطلب موت تھا۔ صرف امیر لوگ ہی اپنا علاج کروا سکتے تھے، لیکن اگر وہ بھی باہر کے ملک کے ایکسپینس افورڈ کر سکیں تو۔ ایسے میں شوکت خانم ہسپتال کا خواب دیکھنا کسی دیوانے کی سی سوچ کی عکاسی کرتا تھا۔ اس وقت عمران خان نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ پیسہ جو کہ چندے کے نام پر مانگا جا رہا ہے برباد ہوگا کیونکہ یہ ہسپتال کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس وقت کا خواب جو آج آپ کے اور میرے سامنے حقیقت چیخ چیخ کر بتا رہا ہے۔ 1996 میں جب عمران خان نے سیاست میں عملی طور پر قدم رکھا تو ان کے مخالفین نے ان پر تنقید کے نشتر چلا دیے کہ جس سے عمران خان کو فنڈ ملنا کم ہو گئے۔ یہ عمران خان کا سچا ویژن ہی تھا کہ یہ ہسپتال آج بھی چل رہا ہے۔ یہ دنیا کا تیسرا بڑا کینسر ہسپتال ہے جو کامیابی سے جاری ہے اور جہاں مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا پہلا پرائیویٹ کینسر ہسپتال ہے جو مریضوں کا علاج مفت کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی سیاسی زندگی کے بارے میں۔ عمران خان جو لاکھوں دلوں میں کپتان بن کر بسا اور پھر ہزاروں مریضوں کا محسن بن کر سامنے آیا اور اب ایک سیاسی پارٹی کا آغاز کیا۔ اس دور کی سیاست جو کہ کرپشن سے بھرپور تھی، ایسے میں ایک عام شخص کے لیے ایسی سوچ رکھنا کہ ایک مسیحا ان کی امیدوں کا دیپ جلائے گا صرف ایک خواب ہی تھا۔ 1996 میں عمران احمد خان نیازی عملی طور پر سیاست میں آیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عمران خان کو کسی نے بھی سیریس نہیں لیا اور مخالفین یہاں تک کہتے تھے کہ یہ ایک تانگا پارٹی ہے۔ مخالفین اور خیرخواہوں نے سب نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ سیاست چھوڑیں اور اپنے فلاحی کاموں پر دھیان دیں۔ عمران خان نے الیکشن لڑا اور اپنی سیٹ بھی ہار گئے۔ گھر والوں نے سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا لیکن وہ خواب ہی کیا کہ جس کو حقیقت بنانے کے لیے انسان محنت نہ کرے۔ اس لیے عمران خان نے سیاست کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور پھر یوں 22 سال کا تھکا دینے والا سفر شروع ہوا، جہاں دور دور تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی کی ایک کرن بھی میسر نہ تھی، کیونکہ عمران خان نے سیاست میں اس وقت قدم رکھا کہ جب پیسہ اور طاقت دونوں چاہیے تھیں، اور یہ دونوں چیزیں ہی کپتان کے پاس کم تھیں۔ 2002 میں تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے والا کوئی شخص نہ تھا، صرف عمران خان ہی تھا کہ جس نے ایک سیٹ جیتی تھی۔
اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے عمران احمد خان نیازی کو وزارت عظمیٰ کی آفر کی، لیکن جدوجہد کرنے والے شخص پلیٹ میں رکھی چیز نہیں لیتے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ عمران خان نے 2008 میں آمریت کے زیر سایہ ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، لیکن عمران خان تھکے نہیں، رکے نہیں اور جھکے نہیں۔ یہاں عمران خان کی سیاست کا دوسرا اور ان کی زندگی کا چوتھے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ عمران خان نے 8 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان میں ایک بہترین اور عظیم الشان جلسہ کیا۔ سیاست کے بڑے بڑے کاریگروں کو اس جلسے نے حیران کر دیا، ان کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا اور ٹانگیں کانپنے لگیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک نئی قوت بن کر ابھری۔ پھر 2013 میں دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے۔ عمران خان نے الیکشن کو قبول کر لیا، لیکن چند حلقوں کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے دھاندلی کے خلاف آواز اٹھائی، آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ تو پھر عمران احمد خان نیازی نے 14 اگست 2014 کو دھرنے دینے کا اعلان کیا۔ عمران احمد خان نیازی نے 14 اگست 2014 کو آزادی مارچ کی قیادت کی۔ عمران خان لاہور سے چلے اور ایک عظیم کاروان کو لے کر اسلام آباد پہنچے اور ملکی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا دیا، جو 126 دن جاری رہا۔ اس وقت کی حکومت مسلم لیگ نواز نے اس دھرنے کو سیریس نہیں لیا، لیکن وہ بھول بیٹھے تھے کہ سامنے کا حریف عمران خان ہے، جو خواب کو حقیقت بنانا جانتا ہے اور انتھک محنت کرتا ہے۔ لیکن دھرنا اس وقت ختم کرنا پڑا کہ جب پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں آرمی پبلک سکول میں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور معصوم 136 بچوں اور 7 اساتذہ کو شہید کر دیا۔ عمران خان نے 17 دسمبر 2014 کو دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا اور اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کر اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اپوزیشن کی حیثیت سے بیٹھ کر نیشنل ایکشن پلان تحریر کیا۔ اور پھر یوں ہوا کہ پینما آ گیا۔ پینما میں ملکی چوروں کا پتہ چل گیا اور عمران خان نے ان چوروں کو ملک سے صاف کرنے کا ایک بار پھر تہیہ کر لیا اور پینما کیس کو عدالت لے گئے، جہاں چوروں اور لٹیروں کو جیل کے اندر کر دیا گیا۔ اور پھر آخر وہ دن آ ہی گیا 25 جولائی 2018 کا، کہ جس دن کا انتظار 22 کروڑ عوام کو تھا، کہ جب پاکستان تحریک انصاف ملک کی اقتدار میں آئی اور عمران احمد خان نیازی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا اور وہ ملک کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ آپ ان سے لاکھ اختلافات کر سکتے ہیں، اختلاف کرنا آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے، لیکن ان کی جدوجہد کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب صرف سوال ایک ہی باقی ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی تبدیلی لا سکیں گے؟ کیا وہ اس خواب کو حقیقت بنا سکیں گے کہ جیسے انہوں نے باقی خوابوں کو حقیقت بنایا، یا یہ تبدیلی کا خواب صرف خواب ہی رہے گا؟